کچھ دنوں سے وہ جلال اور زینب کے رویے میں عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ وہ دونوں اس سے بہت اکھڑے اکھڑے رہنے لگے۔ ایک عجیب سا تناؤ تھا جو وہ اپنے اور ان دونوں کے درمیان محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایک دو بار جلال کے ہاسپٹل فون کیا مگر ہر بار اسے یہی جواب ملتا کہ وہ مصروف ہیں۔ وہ زینب کو اگر کالج سے لینے آتا بھی تو پہلے کی طرح اس سے نہیں ملتا تھا، اور اگر ملتا بھی تو صرف رسمی الیک سلیک کے بعد واپس چلا جاتا۔ وہ شروع میں اس تبدیلی کو اپنا وہم سمجھتی رہی مگر پھر زیادہ پریشان ہونے پر وہ ایک دن جلال کے ہاسپٹل چلی آئی۔ جلال کا رویہ بے حد سرد تھا۔ امامہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں آئی۔ کافی دن ہو گئے ہمیں ملے ہوئے، اس لیے میں خود چلی آئی، امامہ نے اپنے سارے اندیشوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میری تو شفٹ شروع ہوئی ہے۔ امامہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ زینب بتا رہی تھی کہ اس وقت آپ کی شفٹ ختم ہوتی ہے، میں اس لیے اس وقت آئی ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ہاں صحیح ہے، مگر آج میری کوئی اور مصروفیت ہے۔ وہ اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ جلال، آپ کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ جلال نے اسی رکھائی سے کہا، کیا آپ 10 منٹ باہر آ کر میری بات سن سکتے ہیں؟ جلال کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا اوور آل اپنے بازو پر ڈال لیا اور کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی جلال نے اپنے رسٹ واچ پر ایک نظر دوڑائی۔ یہ شاید اس کے لیے بات شروع کرنے کا اشارہ تھا۔ آپ میرے ساتھ اس طرح مس بیہیو کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مس بیہیو کر رہا ہوں؟ جلال نے اکھڑے ہوئے انداز میں سے کہا، آپ بہت دنوں سے مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ ہاں، کر رہا ہوں۔ امامہ کو توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی صفائی سے اس بات کا اعتراف کر لے گا۔ کیونکہ میں تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ بول نہیں سکی۔ کیوں؟ یہ بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا، اس نے اسی انداز میں کہا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا رویہ یکدم کیوں بدل گیا؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی اس کی، امامہ نے کہا۔ ہاں، وجہ ہے، مگر میں نہیں بتانا چاہتا، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے بہت سی باتیں مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ میں؟ وہ اس کا منہ دیکھنے لگی۔ میں نے کون سی باتیں آپ کو نہیں بتائیں؟ یہ کہ تم مسلمان نہیں ہو، جلال نے بڑے تلخ لہجے میں کہا۔ امامہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کیا تم نے یہ بات مجھ سے نہیں چھپائی؟ جلال، میں بتانا چاہتی تھی، امامہ نے شکست خوردہ انداز میں کہا۔ چاہتی تھی، مگر تم نے بتایا تو نہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کی تم نے۔ جلال، میں آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کیوں کروں گی؟ امامہ نے جیسے احتجاج کیا۔ میں آپ کو کیوں دھوکہ دوں گی؟ مگر تم نے کیا تو یہی ہے، جلال نے اسے جتایا۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے ٹریپ کیا ہے۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹریپ کیا ہے؟ اس نے زیر لب جلال کے لفظوں کو دہرایا۔ میں جانتی تھی کہ آپ ایسا سوچیں گی۔ تم جانتی ہو کہ میں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں۔ وہ شکست خوردہ انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ شادی تو دور کی بات ہے، اب جب میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں تو میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ تم دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا، جلال نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ جلال، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ اوہ کم آن، جلال نے تحقیر آمیز انداز میں اپنا ہاتھ جھٹکا۔ یہاں کھڑے کھڑے تم نے میرے ساتھ اسلام قبول کر لیا؟ اس بار وہ پھر مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ جلال، میں آپ کے لیے مسلم نہیں ہوئی، آپ میرے لیے ایک ذریعہ ضرور بنے ہیں۔ مجھے کئی ماہ ہو گئے ہیں اسلام قبول کیے ہوئے، اور اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو میں آپ کو ثبوت دے سکتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس بار جلال کچھ الجھے ہوئے انداز میں سے دیکھنے لگا۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے آپ کی طرف پیش قدمی خود کی، آپ کے بقول میں نے آپ کو ٹریپ کیا،
میں نے ٹریپ نہیں کیا، میں صرف بے بس تھی۔ آپ کے معاملے میں مجھے خود پر قابو نہیں رہتا۔ آپ کی آواز کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے پہلی بار آپ کو نعت پڑھتے سنا تو میں نے محسوس کیا، اور آپ کو اگر میرے بارے میں پہلے ہی یہ سب کچھ پتہ چل جاتا تو آپ میرے ساتھ یہی سلوک کرتے جو آپ کر رہے ہیں۔ مجھے صرف اس بات کا اندیشہ تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے کچھ نہیں بتایا۔ بعض باتوں میں انسان کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا۔ مجھے بھی آپ کے معاملے میں خود پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس نے رنجیدگی سے کہا، تمہارے گھر والوں کو اس بات کا پتہ ہے؟ نہیں، میں انہیں نہیں بتا سکتی، میری منگنی ہو چکی ہے۔ میں نے آپ سے اس بارے میں بھی نہیں آپ کو بتایا۔ اور ایک لمحے کے لیے رکی، مگر میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں صرف اپنی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، تب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی اور پھر میں آپ سے شادی کروں گی۔ 4-5 سال بعد جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی تو شاید میرے پیرنٹس آپ سے میری شادی پر کوئی اعتراض نہ کریں جس طرح وہ اب کریں گے۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ وہ میری تعلیم مکمل کروائے بغیر میری شادی اسجد سے کر دیں گے تو شاید میں انہیں ابھی ہی اس بات کے بارے میں بتا دیتی کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، مگر میں ابھی پوری طرح انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ وہ واحد راستہ تھے جو مجھے نظر آیا۔ مجھے واقعی آپ سے محبت ہے، پھر میں آپ سے شادی کی پیشکش نہ کرتی اور کیا کرتی۔ آپ اس صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتے جس کا سامنا میں کر رہی ہوں۔ میری جگہ ہوتے تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا کہ میں جھوٹ بولنے کے لیے کتنی مجبور تھی۔ جلال کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور وہ پاس کھڑی لکڑی کی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اب وہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ امامہ نے اپنی آنکھیں پوچھیں، کیا آپ کے دل میں میرے لیے کچھ بھی نہیں؟ صرف اس لیے آپ میرے ساتھ انوالو ہیں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ جلال نے اس کے جواب میں دینے کے بجائے اس سے کہا، امامہ بیٹھ جاؤ، پورا پنڈورا باکس کھول دیا ہے میرے سامنے تم نے۔ اگر میں تمہاری صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتا تو تم بھی میری پوزیشن کو نہیں سمجھ سکتی۔ امامہ نے اس سے کچھ فاصلے پر پڑی بینچ پر بیٹھ لی۔ میرے والدین کبھی بھی غیر مسلم لڑکی سے میری شادی نہیں کریں گے، قطع نظر اس کے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یا نہیں۔ جلال، میں غیر مسلم نہیں ہوں۔ تم اب غیر مسلم نہیں ہو، مگر پہلے تو تھیں، اور تمہارا خاندان۔ میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، امامہ نے بے بسی سے کہا۔ جلال نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ کیا آپ اپنے پیرنٹس کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ کچھ دیر بعد امامہ نے کہا، یہ بہت بڑا قدم ہوگا۔ جلال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بالفرض میں یہ کام کرنے کے بارے میں سوچ بھی لوں تو بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری طرح میں بھی اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ جلال نے اپنی مجبوری بتائی۔ مگر آپ ہاؤس جاب کر رہے ہیں اور چند سالوں میں اسٹیبلش ہو جائیں گے، امامہ نے کہا۔ میں ہاؤس جاب کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، اور یہ میرے پیرنٹس کی مالی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ اسپیشلائزیشن کے بعد ہی واپس آ کر میں پریکٹس کر سکتا ہوں اور 3-4 سال بعد ہی اپنی اسٹڈی ختم کرنے میں کامیاب ہوں گا، جلال نے اسے یاد دلایا۔ پھر امامہ نے مایوسی سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر یہ تو مجھے سوچنے کا وقت دو، شاید میں کوئی راستہ نکال لوں۔ میں تمہیں چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، مگر میں اپنا کیریئر بھی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میرا پرابلم صرف یہ ہے کہ میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے والدین کا ہے۔ وہ اپنی ساری جمع پونجی مجھ پر خرچ کر رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ میں کل ان کے لیے کچھ کروں گا۔ وہ بات کرتے کرتے رکا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا
کہ تمہارے والدین اپنی مرضی سے تمہاری شادی مجھ سے کر دیں؟ اس صورت میں کم از کم میرے والدین کو یہ اعتراض تو نہیں ہوگا کہ تم اپنے والدین کی مرضی کے خلاف انہیں بتائے بغیر مجھ سے شادی کر رہی ہو۔ وہ جلال کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ میری بات مانیں گے یا نہیں؟ امامہ نے کچھ مایوسی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ جلال اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ میری فیملی میں آج تک کسی لڑکی نے اپنی مرضی سے باہر کسی لڑکے سے شادی نہیں کی، اس لیے میں یہ نہیں بتا سکتی کہ ان کا رد عمل کیا ہوگا، مگر میں یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ ان کا رد عمل بہت برا ہوگا، بہت برا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھاؤں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے بابا کو کتنی شرمندگی اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر مجھے اپنی فیملی سے مدد کی توقع ہوتی تو میں گھر سے باہر سہاروں کی تلاش میں نہ ہوتی، نہ ہی آپ سے اس طرح کی مدد مانگ رہی ہوتی۔ دھیمے لہجے میں اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے اس نے جلال سے کہا، امامہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ میرے پیرنٹس میری بات نہیں ٹالیں گے، سمجھانے کے لیے کچھ وقت لگے گا، مگر وہ میری بات مان لیں گے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے، وہ پرسوچ مگر کچھ الجھے ہوئے انداز میں اس سے کہہ رہا تھا۔